دیکھا. بھائی نے سوال کیا ہے کہ غسل اور طہارت کا صحیح طریقہ بتاؤں. اللہ آپ کو اجر خیر دے. ہمارے کئی نوجوان بھائی اور بہنیں صرف سنت طریقہ طہارت کا نہیں معلوم ہونے سے شرما کے یہ سوال نہیں کرتے، نتیجتاً عبادتوں سے محروم، نہ عبادت قبول نہ دعا قبول. اللہ حفاظت کرے، اور اس حال میں مر گئے تو استغفر اللہ علیہ. طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہرا سے نکلا. طہرا مانے پاکی. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا جب تم پیشاب سے فارغ ہو، مرد یا عورت، پانی سے پیشاب کی جگہ کو دھو لو تاکہ پیشاب کا خطرہ تمہارے کپڑوں کو یا جسم کے کوئی حصے کو نہ لگے. پانی نہ ملے تو کوئی سوکھے ڈھیلے سے جس سے کہ سکھا دیا جائے. ٹیشو پیپر وغیرہ فورین کنٹریز میں کامن ہے آج کل، کیونکہ وہاں کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. 2 ڈگری 1 ڈگری -ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا، بہت مشکل ہوتا. اکثر وہ لوگ ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں وہاں پر. تو اس کے ذریعے طہارت پیشاب کی ہو گئی. پاخانہ کے لیے بھی وہی ہے، دھو لینا ہے. دوسری قسم کی جو طہارت جس کو بڑی طہارت بولتے ہیں، جس کو ہم عربی میں غسل بولتے ہیں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں غسل اور وضو دونوں کا بھی حکم آیا. غسل کیا ہے؟ اگر کوئی مرد یعنی شوہر اور بیوی آپس میں میاں بیوی کے جسمانی تعلقات بنائے. کتنے جسمانی تعلقات بنائے؟ مکمل جسمانی تعلقات بنائے اگر، تو اب ان پر غسل لینا واجب ہے. یا اگر کوئی مرد آدمی جب رات میں سوتا ہے، سونے میں اگر اس نے ایسا خواب دیکھا جس میں اس کی منی خارج ہو گئی. ایک صحابیہ نے صحیح بخاری اللہ کے نبی کو پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا عورتوں کو بھی منی نکلتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں نہ نکلے تو تم بچے کیسا پیدا کرو گی؟ مطلب عورت کو بھی نکلتی ہے. شرمانے کی چیز نہیں ہے، یہ انتہائی اہم معلومات ہے. اگر منی خارج ہو گئی خواب میں، یا کوئی اور طریقے سے منی مرد یا عورت کی خارج ہو گئی، تو اب اس کو جب پانی نہانا پڑتا ہے تو پانی خالی شاور نہیں لینا. پانی نہانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، ناف کے نیچے کا پورا حصہ بائیں ہاتھ سے، سیدھا ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے پورا حصہ دھونا. کم سے کم 3 بار دھونا ہی دھونا، 3 بار یا 1 بار کم سے کم پورا دھونا، یا 3 بار یا اس سے بڑھ کے بھی دھوئے تو چلتا، لیکن 4 نہیں 5 7 ایسے نمبر سے دھونا. دھونے کے بعد آپ وضو بنائیں گے. پورا کہاں تک بنائیں گے؟ جیسا نارمل وضو کرتے پورا وضو کریں گے، صرف پانی پیر پر نہیں ڈالیں گے. اس کے بعد پانی لیں گے 3 بار سیدھی جانب سے سر کے، 3 بار بائیں جانب سے، 3 بار سیدھے مونڈے سے، 3 بار بائیں مونڈے سے. کوشش کریں گے کہ ایک بھی بال سوکھا نہ رہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں بال ایک سوکھا رہا تو وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ یہ طریقے سے کرنے کے بعد جب آپ 3 بار پورا ڈال لیں گے، جس جگہ پر آپ نے نہایا وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹیں گے، بازو کہیں بھی ہٹیں گے، اس جگہ سے ہٹ کر پانی لے کر اپنے سیدھے پاؤں اور بائیں پاؤں پر سے 3 بار بہا دیں گے. یہ ہے غسل. یہ کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پیشاب کے بعد جب طہارت لیتے ہیں اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے. وضو نماز کی شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. آج کے حالات میں جب اپن شاور سے نہاتے، صابن اور شیمپو سے نہاتے، ایسی صورت میں ایک چیز کر سکتے ہیں آپ، پہلے نارمل پورا صابن اور شیمپو سے پانی نہا لیجئے، شاور پورا نہا لیجئے. تو خالی ناف کے نیچے نے آپ پورا نہا لیے. اب وضو بنائیے. پورا وضو ہونے کے بعد دوبارہ پورا شاور لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کا غسل ہو گیا. غسل اور وضو کرتے وقت کلی کرتے ہم لوگ، غرارہ کم سے کم 1 بار کرنا واجب ہے. کلی سنت ہے، غرارہ واجب ہے. 1 بار تو بھی کم سے کم غرارہ کرنا ضروری ہے. اس طریقے سے غسل بنایا جاتا. آپ یہ نہیں کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوا. وضو نہیں ہوا تو کوئی عبادت نہیں ہوئی. اس حالت میں مر گئے، بغیر طہارت کے مر گئے.